نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جس طرح کہ ہمارے یہ انفاق کا یہ سلسلہ جاری ہے، انفاق رب العزت نے ہمیں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ خرچ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ خرچ تم نے جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اپنے عزیز و اقارب کو، فقراء کو، مساکین کو دینے کے لیے۔ اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہیں ورگ لائے گا، اور تمہیں جب خرچ کرنے لگو گے تمہیں کہے گا تم فقیر ہو جاؤ گے، مسکین ہو جاؤ گے، تمہارا مال سارا ختم ہو جائے گا، اور جب تم اس چیز سے باز آ جاؤ گے، تمہارا دل نہیں کرے گا خرچ کرنے کے لیے، تو تمہیں بے حیائی کا، فحشائی کا، فحش جو ہے سب سے برا گناہ جو زنا ہے، اور اس سے ساتھ ساتھ اس کے لوازمات ہیں، اور جو فحش جو چیزیں ہیں اس کی طرف وہ بڑھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، تمہارے مغفرت کے مطلب تمہارے پردہ پوشی بھی کرے گا، تمہیں معاف بھی کرے گا، تمہیں اور کس چیز سے نوازے گا؟ فضل سے نوازے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو خرچ کرنے کی صلاحیت جو اس شخص کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اللہ اس کو دیتا ہے، جس کو دین کا فہم عطا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دین کا فہم کس کو دیتا ہے؟ اسے دیتا ہے جو اس کے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فہم عطا کر دیتا ہے، اس کے سمجھنے کا، سوچنے کا، تفکر کرنے کا، فکر کرنے کا، عدل انصاف کرنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جس کو یہ فہم عطا کر دیتا ہوں، دین کی سمجھداری عطا کر دیتا ہوں، دین کا فہم عطا کر دیتا ہوں، اس کو سب سے بڑی دنیا میں چیز مل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتایا جو تم نظر مانو، جو تم خرچ کرو، جو تم نظر مانو، اس کو پھر تمہارے لیے ہے پورا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی مدد ہرگز نہیں کریں گے، جو اس کے راہ سے ہٹے ہوئے جو کام ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جن لوگوں کو تم نے دینا ہے ان کو خفیہ طریقے سے دینا ہے، ان کو ظاہر کر کے نہیں دینا، ان کے اوپر احسان کر کے نہیں دینا، اور ان کو تم نے جتانا نہیں ہے، تم ریاکاری کر کے نہیں دینا، اور تم نے ان کے لیے کسی قسم کا احسان اور ظاہر کرنا اور جگہ جگہ پہ ان کو ذلیل کرنے کا یہ تمہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ تم نہیں کرنا۔ ان تبدو الصدقات فنعما، اگر کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، جو ضروری احکامات ہیں، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، وہ تمہیں لازماً کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب اس کی ہو جائے، تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دل کی بات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اگر تم اس کو خفیہ طریقے سے دو گے اور فقراء کو دو گے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور دینا کس کو ہے؟ اگر تم ایسے کام کرو گے تو تمہارے غلطیاں اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا، وہاں سے دور کر دے گا، اور تم سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک ہاتھ سے اس نے دیا دوسرے ہاتھ کو اس کا پتہ بھی نہ ہو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں اس کی خوشنودی میں ہوگا۔ اور کہا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب باریک بینی سے بتا ہے۔ تو اور ساتھ یہ بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ دین جو تم کو ان کو سمجھا رہے ہو، ایک وہ ہے کہ نماز قائم کرنی ہے ان لوگوں نے، دوسرا خرچ کرنا ہے۔ یہ شروع میں بتایا، مختلف مقامات میں ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ تم نے جو بھی تم خرچ کرو، لیس البر تمہاری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تمہاری ہو ہی نہیں سکتی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
کوئی بھی نیکی، تمہاری جو بھی نیکیاں تم کرتے ہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جتنے بھی اعمال کرو گے، لن تنالو، ہرگز تمہاری نیکی کا مفہوم بڑا ہے، جو بھی معروف کام کرو، جو بھی کام کرو گے وہ نیکی کا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک کہ تم خرچ نہیں کرو گے، خرچ مال کو بھی خرچ کرنا بہت زیادہ اس کے اوپر ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، دین کے لیے کام کرنا، اس کے لیے وقت دینا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ سارے اس کے پڑھنا، تعلیم تربیت کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم کرو گے تو ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ بتایا کہ جو ہدایت ہے، پیچھے ہی بتایا یوت الحکمت من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو حکمت، فہم عطا کرتے ہیں دین کا، جس کو یہ دیا گیا وہ خیر کثیر ہے۔ اور یہ جو ہدایت ہے، تم نے ہدایت مانگی تھی، لیس علیک ہداہم، جب تم ان کو بتا دیتے ہو، ان کو سمجھ نہیں آتے، اگر وہ ہدایت پہ نہیں آتے، وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے، خرچ کرنے پر نہیں آتے، تو ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، جو اس قابل ہوتا ہے، جو اس کے لیے تغدو کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ایسے دعائیں بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، پھر اس کے قانون کے مطابق جو اتر جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو، جو اس کے قانون کے مطابق اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے۔ ساتھ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم خرچ کرو گے تمہارا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، جس کو بھی دو گے تم اللہ کے لیے دے رہے ہو، اور اللہ کے لیے کیا تم دے رہے ہو؟ جو تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ تم دے رہے ہو، اپنے پاس سے تم نے کیا دینا ہے؟ تمہارے پاس کون سی صلاحیت ہے؟ تمہارے پاس کیا چیز آ گئی؟ خزانے جو بھی آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض لوگ پاگل اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، دماغ پھر ہوتے ہیں، میرے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو مجھے بہت زیادہ خزانے ملے ہیں، مجھے بہت سارا مال ہے، میرے اوپر اللہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، جو میں نے تم کو دی ہے تم اس کے ساتھ کیا حاصل کرتے ہو؟ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، یا بے حیائی یا فحشاء میں خرچ کرتے ہو، یا اللہ تللو میں بیچتے ہو، یا اس کے لیے حرام کاری کا کام کرتے ہو، یا اس کے ساتھ سود خوری کا کام کرتے ہو؟ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیے جا رہا ہے، بعض اوقات بے ایمان بندوں کو جو بات دیانت ہوتے ہیں ان کو بہت سارا اللہ دیے جا رہے ہو کہ اس کو ڈیل دی ہوتی ہے، ٹائم دیا ہوتا ہے، تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تو جو دیا ہے اللہ رب العزت نے دیا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اگر آدمی کو یہ بات سمجھ آ جائے جو بھی مجھے دیا ہے اس میں، جو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تم کو دیا تم اس میں سے خرچ کرو، وہ جو تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، اور وہ ہوگا کیا؟ تمہارے لیے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا اور تم نے اس میں سے خرچ کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کئی گنا کر کے اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 700 گنا تک دوں گا، اس سے بھی بڑھ کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء، جتنا اس کا جی چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ کئی گنا وہ پہاڑوں کے ذرہ ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہوتی تو اس کا بہت زیادہ اجر قیامت والے دن آدمی دیکھے گا۔ اگر اس نے ریاکاری، اگر اس نے احسان جتایا، اگر اس نے ایذا کسی کو پہنچائی، اگر اس نے یہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے کام کیا، ریاکاری کے لیے کیا، وہ سارے کے سارا مال وہ ضائع ہو جائے۔ لازمن بات ہے، یہ کچی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اس کی آیات کہہ رہی ہیں۔ یہ 261 نمبر ایسے شروع ہوئی تھی، ابھی ہم اس کے اوپر 273 پر پہنچ رہے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ عَلَيْكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو، جو بھی تم مال خرچ کرو، پورا تم کو دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس میں گھٹا دے گا، وہ اس کو لازمن دے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دینا کس کو؟ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بہترین جگہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو ان لوگوں کو دینا جو ضرورت مند ہیں، وہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں اپنے دین کے خاطر، جو جیسے کہ اصحاب صفہ تھے، جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے وہ اپنے روٹی کی ان کو پرواہ نہیں تھی،
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے، کیا جو اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ان سے دین سیکھتے ہیں، اور وہ تقریباً یہ 400 صحابہ تھے جو اصحاب صفہ کہلاتے تھے، لیکن وہ لوگوں سے چمٹ کر وہ نہیں مانگتے تھے، صرف دین کا کام کرتے تھے، جن کے جد و جہد کے لیے اس کے لیے اسٹرگل کرتے تھے، معاش کا ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جب بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ کسی سے مانگتے نہیں، وہ صرف تبلیغ، دعوت، نشر و اشاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے تو وہ ہم کو کام کو بچا لیں، تو وہ کئی گھنٹے وہ کام یعنی سراسر دن رات اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے سب کو چھوڑ کر صرف خالص دین کے لیے وہ بیٹھے رہے تھے۔ وہاں سے جب ان کے پاس کوئی چیز آتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے تھے۔ پھر پہلے شروع میں بعض لوگوں نے یہ کچھ اچھی کھجوریں نہیں دیتے تھے، وہ خوشی ان کے پاس ہوتے تھے، کھجوروں کے لے کر آتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جو چیز خرچ کرنی ہے کٹیا نہیں کرنی، اچھی کرنی ہے، طیب کرنی ہے، پاکیزہ کرنی ہے، حلال کرنی ہے، تمہارے دل میں خیال بھی نہ ہے بری چیز خرچ کرنے کا، تو پھر وہاں اچھی چیزیں آنے شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، دین کے لیے جو روکے ہوئے ہیں اپنے آپ کو دین کی خاطر، تو اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، تو ان کے لیے تم نے خرچ کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں وہ کمانے کے لیے، وہ اپنے کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، وہ اسی لیے کھڑے ہوتے۔ جو بندہ دین کا کام کرے اس کے لیے تعاون کرنا چاہیے، اس کے لیے محبت برے، جو خالص بندہ ہو، جو اپنے تجوریاں بھرنے کے لیے کرے گا اس کے لیے نہیں، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، دین کی بھلائی کے لیے، اللہ کے قانون نافذ اور اپنے بندوں پر نافذ، اور سب سے پہلے اس کے ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر نافذ کرے، جائے کہ وہ اپنے معلومات جمع کرنا شروع کر جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے، لوگ اس چیز کو اپنا معاش صنعت انہوں نے بنا لی ہے، یہ ایک کام کر لیا، ادارہ بنا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو پراپرٹی اس نے بنانی شروع کر دی، اللہ کے مال کے لیے تھی، تھوڑا بہت خرچ کر دیا، لیکن وہ دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن وہ آپ نے دیکھنا ہے یہ بندہ کون اور کس طرح خرچ کر رہا ہے، اس کے اوپر نگرانی بھی کرنی چاہیے، کیا وہ واقعی بندہ متقی ہے یا کہ اس نے بس خالص دین کے لیے ہے یا اور کچھ کام کر رہا ہے۔ جو دین والے لوگ ہیں اس کے لیے خرچ کرنے سے بڑی بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا یحسب لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھرتے نہیں ہیں، وہ کماتے نہیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں یحسبہم الجاہل اغنیاء، ان کے خودداری کی وجہ سے لوگ ان کو غنی اور امیر لوگ سمجھتے ہیں، من التعفف، وہ چمٹ کر لوگوں کے آگے پیچھے وہ سمجھتے ہیں، لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تعرفہم بسیمہم، تم ان کو پہچان جاؤ گے کہ ان کے چہروں سے تمہیں پتہ چل جائے گا ان کو بھوک لگی ہے، یہ ضرورت مند ہیں، فقراء ہیں، محتاج ہیں، ان کا چہرہ تمہیں بتا دے گا، ان کو غذا اور ان کی حاجات تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ ایسے لوگ ہیں۔ لا یسالون الناس الحافا، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، تم کو پہچانو، خود ہی پتہ کرو یہ ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے، یعنی وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے چمٹ کر، وہ گھر جا کر چندہ نہیں مانگتے۔ لا یسالون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر ان کو چنڈے پکڑ کر یہ نہیں کہتے ہمیں یہ مال دو، ہمیں چندہ دو، اور تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے ان کو اتنی ضرورت ہے، یہ تمہیں اس طریقے کا خیال کرو۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے مال خرچ کرنے کی، اس کو کرنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی، فقراء کے لیے خرچ کرنے کی، محتاجوں کے لیے خرچ کرنے کی، مساکین کے لیے خرچ کرنے کی، صدقات دینے کی، اپنے والدین کے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بتا رہے ہیں اللہ خبیر ہے، خوب جاننے والا، اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جانتے تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں تمہارے نفسوں میں کیا چیز چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم خالص ہو کر چلو گے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ جس بندے کو اس بات کی سمجھ آ جائے خرچ کرنے کی قوت اور کیا دین ہے، صرف اور صرف عمدہ اخلاق اور خرچ کرنا دین یہ ہے، اللہ کی عبادات کرنا اور عمدہ اخلاق جو ہے، عمدہ اخلاق کے ساتھ خرچ کرنا، اور اچھی بات، اچھا قول کہنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقے میں آتا ہے۔ ابھی 2 رکوع پورے ہو رہے ہیں،
تو آگے بھی اسی طرح کی بات خرچ کرنے کی آگے آئے گی انشاءاللہ الرحمن، ہم اس کو وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں بھی پورے قرآن میں جب آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ نے ہم کو دی ہے اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے، اور قرآن پاک کی پہلی دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، وہ لوگ جو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز قائم کرتے، جو احکامات کو بجا لاتے ہیں اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اور خرچ تم نے کیا کرنا ہے؟ پاکیزہ کرنا ہے، حلال کرنا ہے، جو طیب کرنا ہے، جو تمہیں خود پسند ہو وہ تم نے کرنا ہے، اور برا خرچ نہیں کرنا ہے، ردی نہیں خرچ کرنا، اور تردی کا خرچ کرنے کے تمہارے دماغ میں، تمہاری سوچ میں بھی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ یہ تقاضا کر رہے ہیں، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اگر یہ چیز بندے کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو وہ خیراً کثیرہ، اس کے لیے بہت بڑی یہ بات ہے۔ تو آگے بھی ہمیں آہستہ آہستہ ایک ایک ایڈ کر کے اس کو پیچھے سے بھی ہم ربط کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی پوری توفیق دے۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ لازماً عمل کی بھی توفیق دے، تمام چیزیں برکات میں ہو جاتی ہیں۔ جو شیطان کا کہنا مانتا ہے، شیطان پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے، جو رحمان کا کہنا مانتا ہے، رحمان کا ساتھی اس کا ولی بن جاتا ہے، اور اس سے وہی کام ہوتا ہے جو رحمان کو پسند ہو، جو اللہ رب العزت کو پسند ہو۔ بارک اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین۔ میں ایک دفعہ یہ آیت کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے لیے جو فقراء ہیں، جو گھیر لیے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اللہ کے راستے میں، اپنا گھر بار چھوڑ کر، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اس وجہ سے وہ زمین میں کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرتے۔ یحسبوہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی خودداری کی وجہ سے جو لوگ غنی ہیں، جو امیر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت امیر ہیں، وہ خوددار ہوتے ہیں، سفید پوش بھی ہوتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، تو پہچان لوگے تم ان کو ان کے چہروں سے۔ لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر چندہ نہیں گھر گھر جا کر مانگتے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ چندے کے لیے نہیں کہتے، اور وہ لوگوں کو پکڑ کر ان کے دکانوں کے اوپر جا کر، ان کے گھروں میں جا کر چندہ نہیں مانگتے، خود ہی آپ نے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دیں۔ اور جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں، گنونا کام کر رہے ہیں، دین کے نام پر اپنی پراپرٹی بنا رہے ہیں، اور لوگوں سے اکٹھا کرتے کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں لیکن اپنے پراپرٹی بنا رہے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے، اور اس کو ان کے ایک پائی کا اللہ تعالیٰ ان سے حساب لیں گے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں، اس کو خوب اللہ رب العزت کو اس چیز کا پتہ ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ بارک اللہ لی